بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج اتوار کی سوال جواب کی محفل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ ہم سوال جواب کے 61ویں سیشن میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سامنے جو سوالات ہیں وہ بہت زیادہ تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال کچھ اہم بھی ہیں۔ ہم الگ ترتیب ان سوالات کو پڑھ کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا نام تو نام کی صراحت نہیں ہے، سلام کے بعد لکھتے ہیں: مفتی صاحب، جیسے کہ کبوتر ہے اور ہم شکار کے لیے نکلے ہیں اور شکار ہونے سے پہلے میں نے پڑھا اللہ اکبر اور میں نے نشانہ لگایا اور کبوتر کے مار دیا اور کبوتر مر گیا، کیا مفتی صاحب کبوتر ذبح ہو گیا؟ اگر ذبح ہو گیا ہو تو وضاحت کے ساتھ بتا دیں۔ جواب یہ ہے کہ جو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے نشانہ لگایا اور کبوتر مر گیا تو بغیر ذبح کے وہ حلال ہو تو جاتا ہے، لیکن ایک شرط یہ دیکھنی ہوگی کہ آپ نے جس چیز سے نشانہ مارا ہے کبوتر کے وہ چیز کیا تھی۔ اگر غلیل سے مارا ہے یا چھرے سے مارا ہے تو ایسی صورت میں وہ خون اس سے نہیں بہے گا۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی دھاردار چیز ہے، چاقو پھینک کے مارا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے، یا کوئی اور چھری وغیرہ کوئی ایسی چیز جس سے اس کے جسم پہ زخم لگا اور زخم سے خون بہا، پھر آپ جب پکڑنے پہنچے تو وہ مر چکا تھا، تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے جو آپ نے تیر چلایا تھا، چھری پھینکی تھی یا کوئی بھی دھاردار چیز پھینکی تھی جس سے خون زخم لگ کر کے وہ خون بہہ گیا، تو وہ پھر ذبح ہو گیا۔ آپ نے اس کو مردہ حالت میں پایا تو بھی وہ ذبح ہو چکا۔ لیکن اگر آپ نے ڈھیلے سے، لکڑی سے، کوئی پتھر سے ایسے پھینک کے مارا اور اس کے لگا تو آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر اگرچہ پڑھ لیا ہو لیکن وہ حلال نہیں ہوگا، چونکہ خون بہنا، یہ خون بہنے والی چیز سے مارنا یہ شرط ہوتا ہے۔ آپ ہی کا دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب دوسرا سوال ہے کہ کوئی شخص مرغی ذبح کرنا چاہتا ہے لیکن وہ استنجا نہیں ہے اور اس نے ذبح کر دیا، تو کیا مفتی صاحب مرغی ذبح ہو جائے گی؟ بھئی مرغی ذبح کر رہا ہے کہ نماز ذبح کر رہا ہے؟ نماز کے لیے وضو شرط ہوتا ہے۔ مرغی یا کوئی بھی جانور ذبح کرنے کے لیے باوضو کیا بلکہ یعنی ناپاک بھی ہے، کوئی شخص نہانا واجب ہے تو بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کرے گا تو بھی ذبح صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے بغیر استنجا والا شخص اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے مرغی ذبح کر دیتا ہے تو استنجا نہ کرنے کی وجہ سے وہ مرغی حرام نہیں ہوگی، حلال رہے گی۔ جناب یامین صاحب یہ سلام کے بعد پوچھتے ہیں مفتی صاحب مجھے کچھ کتابوں کے نام بتا دیجئے جن میں دہریوں، عیسائیوں وغیرہ کی طرف سے اسلام پر کیے گئے اعتراضات کے جواب مل جائیں۔ اہم سوال ہے، آج کل دہریوں، عیسائیوں کی طرف سے اسلام پر چوطرفہ حملے ہو رہے ہیں اور یہ ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں، اور ہر زمانے میں قرآن کریم میں بہت سے دہریوں اور عیسائیوں کے اعتراضات نقل کر کے جواب دیے گئے۔ مثلاً 8ویں پارے میں کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ مارتا ہے تو کہتے ہیں مردار ہو گیا، حرام ہو گیا، اور جب خود ذبح کرتے ہیں، خود مارتے ہیں تو کہتے ہیں حلال ہو گیا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے 8ویں پارے میں۔ تو اولاً تو ہمیں قرآن و حدیث میں ہی گہری نگاہ رکھنی چاہیے، اسی میں ہمیں جواب مل جائیں گے۔ دوسرے علماء نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل رسائل ہیں جو شیخ الہند اکیڈمی دارالعلوم دیوبند نے شائع کیے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الانتباہات المفیدہ، جس کی شرح بھی آئی ہے اسلام اور اقلیات، تو یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اس میں اصولی طور پر ایسے چیزیں جمع کر دی گئی ہیں کہ ایک نہیں درجنوں شبہات اس اصول سے حل ہوتے رہتے ہیں۔ اور ابھی آخر میں ایک جلدی کتاب نظر سے گزری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی، انہوں نے جو ہے کتاب لکھی ہے، اچھی کتاب ہے، اسلام پر بیجا اعتراضات۔ یہ کتاب آپ دیکھ لیں، اسلام پر بیجا اعتراضات، اس میں ہر لائن کے اعتراضات جو غیروں کی طرف سے آتے ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کی اور کامیاب کوشش ہے۔ اگلا سوال گولڈن ٹریڈرز کمنٹ میں پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ 4 رکعت والی فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورتوں کو نہیں ملانا چاہیے، اور 4 رکعت والی سنتوں میں آخری 2 رکعتوں میں اگر سورت ملانا بھول جائیں تو سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بھئی کیوں کا تو جواب یہی ہے کہ بھئی شریعت کا یہ حکم ہے۔ باقی ایسا ہے کہ فرض کا اور سنت کا حکم علیحدہ علیحدہ ہے، ہم ایک دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے۔
فرضوں کے احکام الگ ہیں، سنتوں کے احکام الگ ہیں۔ فرض میں آخری 2 رکعتوں میں نہ سورت بھی نہیں ملائی جاتی، سورہ فاتحہ بھی تو فرض نہیں ہوتی اس میں، اور سورہ فاتحہ پڑھنا صرف افضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرض کی آخری 2 رکعتوں میں آپ سورت بھی نہ ملائیں، سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ سنتوں میں وتر میں یعنی سنت اور واجب میں تمام رکعتوں میں سورت بھی ملانا فرض ہے، واجب ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ فرق کی وجہ کیا ہے؟ فرق کی وجہ دونوں کے احکام میں فرق کرنا ہے، اور ایک وجہ یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فرض نمازیں جو 4 رکعت والی ہیں حقیقت میں وہ شروع میں 2 ہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قصر سفر کی حالت میں تو 2 کا حکم باقی رکھا، اور حضر میں 2 رکعت اضافہ کر دی گئی۔ جب 2 رکعت میں اضافہ کیا گیا تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ یہ 2 رکعت تمہیں پڑھنی ہے، اور چونکہ فرض نماز عام طور پر جماعت سے پڑھی جاتی ہے، بلا عذر کے جماعت کے بغیر پڑھنے میں گناہ ہوتا ہے، تو جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو جماعت کی وجہ سے اس میں اختصار کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اختصار کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر آپ 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھ لیں گے قیام کی حالت میں، اور آپ رکوع کر دیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ایسے تقاضے پیش آ سکتے ہیں کہ امام کو جلدی جو ہے کسی پریشانی کی وجہ سے کوئی بچے کے رونے کی آواز آ گئی، کوئی جو ہے بیمار کرانے لگا پیچھے، تو نماز مختصر کرنے کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرض قرات جو 2 رکعت میں ہے وہ تو ادا ہو گئی، لہذا آخری 2 رکعتوں میں اختصار تقاضے کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے نہ سورت کو ملانا واجب کیا گیا، نہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب کیا گیا۔ ہاں البتہ اس مسئلے میں اختلاف بھی ہے، اگر آپ اہل علم میں سے ہیں تو ہدایہ دیکھ لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا اختلاف بھی اس میں ملتا ہے۔ حافظ فاروق فتح پوری، اگلا سوال ان کا۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ ہم روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم روز پڑھ کر نہیں بخشتے، پورا 1 سال کا پڑھا ہوا رمضان المبارک میں بخشیں گے، کیونکہ رمضان المبارک میں 1 کا 70 ملتا ہے۔ مسائل کی وضاحت فرمائیں۔ یہ 2 غلطی کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ روزانہ پڑھتے ہیں اور روزانہ نہیں بخشتے، اور پورا کا پورا سال بھر کا پڑھا ہوا رمضان میں بخشتے ہیں، اور اس لالچ میں کہ رمضان میں 1 کا 70 ملتا ہے۔ تو رمضان میں تو نہیں پڑھا آپ نے نا، پڑھا تو غیر رمضان میں، تو وہاں 1 کا 70 کہاں ہوا؟ ایک تو یہی غلط فہمی ان کو ہے۔ دوسرے یہ کہ کیا رمضان المبارک تک یہ باحیات رہیں گے، اس کی کوئی گارنٹی ان کے پاس ہے کیا؟ بھئی کیا معلوم کہ رمضان المبارک سے پہلے ہی وقت آ جائے، کسی کا کوئی وقت کسی کو معلوم تو ہے نہیں، اور مردوں کو ضرورت آج ہے، جن کو بخش رہے ہیں وہ تو روزانہ محتاج ہے بخشنے کے، تو ضرورت آج ہے، بھوک آج لگی ہوئی ہے، کھانا آپ جو ہے سال بھر کے بعد دیں گے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ جب بخشنا چاہیں جب بخش دیں، اور بخشنا کوئی ضروری تو ہوتا نہیں ہے، لیکن بخشنا چاہیے تو روزانہ کچھ نہ کچھ بخشنے کا معمول بھی بنا لیں۔ ایسا کریں کہ کچھ حصہ بخش دیا کریں، کچھ اپنے لیے ذخیرہ رکھیں، تو اس طریقے پر باقی جو رمضان المبارک میں اللہ توفیق دے تو رمضان المبارک میں جو آپ عبادتیں کریں گے ان عبادتوں کا ثواب رمضان میں پہنچا دیں گے۔ لہذا رمضان کے انتظار میں روکے رہنا اور ثواب بخشنے کو روکے رکھنا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ثنا اسحاق، انہوں نے سلام کے بعد ایک ویڈیو جو بھیجی ہے اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس ویڈیو میں جن کے بارے میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں کیا وہ صحیح ہیں؟ کیا واقعی گھروں کے کونوں میں اور درختوں میں جن ہوتے ہیں؟ گھر کے کونوں میں اگر بتی لگانے کی بات بھی انہوں نے کہی ہے۔ ویسے تو میں ہر ایک کی بات نہیں مانتی ہوں جب تک کہ میں کسی معتبر عالم سے پوچھ نہ لوں۔ میرے پاس یہ ویڈیو آئی تھی اس لیے میں نے آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، اگر یہ بات غلط ہے تو لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی آپ کے ذریعے انشاءاللہ۔ ہاں یہ بات غلط ہے، اصل میں جن کے معنی آتے ہیں خفیہ کے، جنوں کے معنی آتے ہیں پوشیدہ۔ جنات ایک پوشیدہ مخلوق ہے، وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے کوئی کلیئر نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ گھر کے کونوں میں رہتے ہیں، چھتوں کے کونوں میں رہتے ہیں، تو خام خواہ لوگوں کو وہم میں مبتلا کرنا، یہ عام لوگ اپنی دکان چلانے کے لیے بھی اس طرح کی باتیں چلاتے ہیں۔ یہ جو گوہر شاہی صاحب، یہ ماسٹر یونس صاحب ہیں، یہ خود جو ہے گمراہ شخص ہیں، اس لیے میں نے بات صاف لفظوں میں کہی کہ گمراہ شخص ہیں، کیونکہ یہ ریاض احمد گوہر شاہی کے ماننے والوں میں ہے جو ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے۔ لہذا جو ایسے بھی ان کی اگر باتیں صحیح بھی ہوں کچھ، تو بھی ہمیں ان سے استفادہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اچھے ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے۔ چاہے جھولا چھاپ ڈاکٹر دوا بھی صحیح دے گا لیکن اس سے علاج نہیں کرانا چاہیے۔ تو بہرحال جن کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، اور یہ کہ اگر بتی سلگاؤ، ارے بھائی گھر کو تو صاف ستھرا رکھو،
جنات کیوں آئیں گے؟ وہ تو گندگی جگہوں میں جاتے ہیں. ہم بھی بیت الخلا جائیں گے تو بیت الخلا جاتے ہیں کہ اندر دعا پڑھ لیتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو دعا پڑھ لیتے ہیں, تو حفاظت رہتی ہے. لہذا گھر کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کریں گے اور جو ہے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے, گھروں کو صاف ستھرا رکھیں گے, کافی ہے. خوشبو تو لگانا ہی چاہیے. اگربتی کی کوئی خصوصیت تھوڑی نہ ہے کہ اگربتی ہی جلائیں تبھی جنات بھاگیں گے. اور درخت والی بات جو کہ درختوں سے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ پھینکتا ہے درخت, لہذا جو ہے وہ جناتوں کی غذا ہے, بے دلیل بات ہے. جناتوں کی غذا ہے کہ نہیں ہے, یہ کوئی اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اس لیے اور باقی درخت کے نیچے پیشاب کرنا تو حدیث پاک میں اس وجہ سے منع ہے کہ درخت کے نیچے مسافر لوگ سایہ پکڑتے ہیں. درخت کے نیچے سایہ کی جگہ ہے تو اس میں کوئی غلاظت کر دے گا تو لوگ جو کیسے سایہ پکڑیں گے, گرمی کے زمانے میں کیسے درخت کے نیچے بیٹھ پائیں گے. لہذا درختوں میں, البتہ سوراخوں میں جو زمین میں ہوتے ہیں اس میں بھی پیشاب کرنا منع کیا گیا, کیونکہ اس میں کوئی کیڑا چھپا ہوا ہو, کوئی اور مخلوق چھپی ہوئی ہو, تو وہ اور بات ہے. تو بہرحال بات کو انہوں نے کچھ سے کچھ کر دیا, صرف جناتوں سے جوڑ دیا, یہ درست نہیں ہے. اگلا سوال جناب بلال خان سلام کے بعد کہتے ہیں, میں کانپور یو پی سے ہوں اور آپ کا یوٹیوب چینل جدید مسائل کی ویڈیو دیکھتا ہوں. میرا ایک سوال ہے, آج موبائل کے دور میں جہاں ہم سب ایک نئی نیوز ڈیلی سنتے ہیں, وہیں آج کل ہم لوگوں کو ایک نئی بات سننے میں آ رہی ہے کہ موبائل پر ویڈیو کالنگ کے ذریعے یا صرف نارمل فون کال کے ذریعے نکاح ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو اس کے کیا مسائل ہیں, وضاحت فرما دیجیے. جواب یہ ہے کہ ویڈیو کالنگ ہو یا نارمل فون کے ذریعے ہو, یہ نکاح درست نہیں ہوتا ہے. اصل میں نکاح میں چونکہ گواہ بھی ہوتے ہیں اور موبائل پر یا ویڈیو کالنگ پر گواہی کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. باقی اس سلسلے میں جو آپ نے مسائل دریافت کیے ہیں تو جدید مسائل چینل میں ہی ایک مستقل ویڈیو ہے, بلکہ ایک نہیں 2 ویڈیو ہیں, اس کا لنک شیئر کر دے رہے ہیں آپ کو, آپ اس کو دیکھ لیں. ڈسکرپشن میں اس کو لنک کو دے دیا جا رہا ہے, آپ اس کو دیکھ لیں, انشاءاللہ اس میں آپ کو مسائل معلوم ہو جائیں گے. اگلا سوال جناب شعیب جمال صاحب کہتے ہیں, رات میں سوتے ٹائم سرما لگانا سنت ہے, اور کیا دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگانا چاہیے؟ ہم تو جمعہ کو ایک سلائی لگاتے ہیں سرمے کی دونوں آنکھوں میں. ان کا آگے بھی سوال ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ سرما دونوں آنکھوں میں 3 بار لگایا جائے. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ دائیں آنکھ میں 3 مرتبہ, بائیں آنکھ میں 2 مرتبہ بھی لگائیں تو بھی سنت ادا ہو جائے گی, کیونکہ سب ملا کر کے 5 مرتبہ ہو جائے گا. تو اور یہ سرما لگانا رات ہی میں سنت ہے. باقی جمعہ کے دن سرما لگانا یہ سنت میں نہیں آتا ہے, جائز ہے لیکن یہ سنت میں نہیں آتا, کیونکہ کسی بھی دن میں سرما لگانے کی سنت کا معمول نہیں ملتا ہے. سنت سرما لگانے کا معمول یہ رات میں ہی ملتا ہے, تو دن میں سرما لگانا سنت نہیں ہے. یا تو جمعہ کے دن بھی ایک سرما آپ لگائیں تو جائز تو ہے, لیکن سنت سمجھ کر نہ لگائیں. اگلا سوال انہی کا ہے کہ جیسے ہم مغرب یا عشاء میں سورہ سجدہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو سجدہ آتا ہے تو سجدہ جائے نماز بچھا کر کرنا پڑے گا یا پھر جہاں بیٹھے وہی کر لیں جیسے بیڈ ہے؟ جواب یہ ہے کہ سجدہ جس جگہ پہ کریں وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں ہماری نماز صحیح ہو جاتی ہو, یعنی سخت جگہ ہو. جیسے تخت ہے تو تخت پہ نماز صحیح ہو جاتی ہے, بیڈ ہے تو اگر وہاں نماز صحیح ہو جا رہی ہے تو بیڈ پہ وہ تلاوت کا سجدہ بھی صحیح ہو جائے گا. قبلہ رخ جیسے نماز ہوتی ہے ایسے سجدہ تلاوت میں, یعنی شرائط وہی ہیں سجدہ تلاوت کے جو شرائط نماز کے ہیں. جانماز بچھانا تو شرط ہوتا نہیں کسی بھی نماز کے لیے, یا تو جانماز بچھانے کا تکلف نہ کریں. جہاں پاک جگہ پر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو وہیں پر اگر وہ ایسی جگہ ہے بیڈ وغیرہ جہاں پر سختی کے ساتھ پیشانی کی سختی محسوس ہو رہی ہے تو وہاں سجدہ آپ کر سکتے ہیں, چونکہ وہاں نماز بھی صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر ایسا ڈنلپ کا گدا موٹا سا ہے کہ اس میں سر جو ہے جھکتا ہی جا رہا ہے, ڈاما ڈول ہو رہا ہے, تو اس میں سجدہ صحیح نہیں, نماز بھی صحیح نہیں ہے. لہذا آپ کو اتر کر کے فرش پر سجدہ کرنا پڑے گا. انہی کا اگلا سوال ہے, جدید مسائل کے پچھلے سیزن میں آپ نے یہ بتایا کہ فرض نماز کے بعد تسبیح نہیں پڑھنی ہے, نہ ہی دعا مانگنا ہے. کئی جگہ لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے, اور فرض نماز کے بعد کی مسنون دعا میں دعائیں بھی ہیں. فرض نماز کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے, پر آپ کہہ رہے ہیں پوری نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنا افضل ہے. ہاں, مفتی عبدالرشید صاحب کے سوال جواب میں یہ چیز گزری ہے. دیکھیے جائز تو دونوں ہے,
فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ سارے معمولات پورے کریں، تسبیح بھی پڑھ لیں اور دعا بھی خوب مانگ لیں، اور جو آپ کو معمولات کرنے ہیں آیت الکرسی وغیرہ سب پڑھ لیں، جائز تو وہ بھی ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ سنن نوافل کے فراغت کے بعد کریں، تو جائز ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں۔ افضل کیا ہے یہ بحث ہے، تو افضل یہی ہے جو مفتی عبدالرشید صاحب نے بتایا کہ اس میں تفصیل ہے کہ فجر اور عصر کے بعد جب سنن نوافل نہیں ہے تو سارے معمولات آپ سلام کے بعد پورے کریں گے، اور جن فرض نمازوں کے بعد سنن نوافل ہیں، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تو ان میں افضل تو یہی ہے کہ سلام کے بعد مختصر دعا کر لیں، جیسے حدیث میں دعا آتی ہے اللہم انت السلام منک السلام وعلیک یعود السلام، یا اللہم انا علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک، یہ دو دعائیں حدیث پاک میں ملتی ہیں، تو مختصر دعا مانگ کر کے سنن نوافل میں لگ جائیں، سنن نوافل سے فراغت کے بعد باقی معمولات پورے کریں، آیت الکرسی ہے، شہید اللہ کا پڑھنا ہے، قل اللہم مالک الملک کا پڑھنا ہے، اسی طریقے سے اور جو بھی معمولات ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف معمولات ہوتے ہیں، اور حدیث میں بہت سے معمولات آئے ہیں، تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے، تو یہ افضل یہی ہے کہ سنن نوافل کے بعد پڑھے جائیں، اور سنن نوافل کے بعد آپ پڑھیں گے تو بھی فرض نماز کے بعد پڑھنے میں داخل ہوگا۔ فرض نماز کے پڑھنے کی جو فضیلتیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد کے معمولات کی وہ فضیلتیں سنن نوافل کے بعد معمولات کریں گے تو بھی اسی فضیلت میں داخل ہوگی، تو بھی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد آپ نے نہیں کیا، سنن نوافل کے بعد کیا تو فرض نماز کے بعد کی فضیلت نہیں ملی، ایسا نہیں ہے۔ اگلا سوال ثنا اسحاق کا ہے، پوچھتی ہیں رمضان میں ایک فرض نماز کا ثواب 70 کے برابر ہے، تو جن کی نماز قضا ہوئی ہیں اور وہ ایک فرض نماز جو قضا ہو چکی ہے ادا کریں گی، تو کیا 70 قضا نماز پوری ہو جائے گی یا ایک ہی قضا پوری ہوگی؟ مہربانی کر کے بتائیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ فرض کی نماز کا ثواب جو 70 کے برابر ہے تو ثواب 70 کے برابر ہے، یہ نہیں کہ فرض نماز ایک ادا کرنے سے 70 فرض ہی ادا ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ کیفیت کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک فرض نماز کا ثواب اتنا دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک فرض نماز پڑھ لینے سے پھر 70 نمازیں اس کی جگہ پہ ہو جائیں گی، ورنہ تو پھر آدمی پہلے دن پہلے روزے میں فجر کی نماز پڑھ لے اور کہہ دے کہ بھائی ہماری تو 70 فجر ادا ہو گئی ہیں تو 30 فجر ہم چھوڑ دے رہے ہیں، ایسی ظہر بھی پھر کوئی نہ پڑھے، ایک ہی دن پڑھ لے کیونکہ وہ 70 ظہر بھی ادا ہو رہی ہیں، عصر بھی ادا ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھنا چاہیے کہ جو قضا نمازیں جتنی ہیں ان کی تعداد کو شمار کر کے اتنی نمازیں پڑھنی ہوگی، اور قضا نماز پڑھنے میں ہمیں رمضان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، خدا نخواستہ اگر اس سے پہلے موت آ گئی تو۔ اس لیے قضا نماز جتنی جلدی ہو جائے اتنی جلدی پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ آپ رمضان کے انتظار میں تاخیر جو کر رہی ہیں تو تاخیر کے بھی تو گناہ ہے، تو ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے گناہ بھی مول لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے رمضان کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، رمضان کو تو دیگر عبادتوں کے ذریعے سے ثواب میں اضافے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ قضا نماز کے لیے انتظار کرنا۔ اگلا سوال سونی پروین کمنٹ میں انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو مہر میں اس کے نام سے کوئی زمین دی ہے، لیکن اب موجودہ وقت میں شوہر اور بیوی چاہتے ہیں کہ اس زمین کو بیچ کے کوئی دوسری زمین لے لی جائے، تو کیا ایسا کرنا مناسب ہوگا؟ اور اگر ہاں تو جو دوسری زمین خریدنے میں اگر اور زیادہ رقم لگے تو اس میں کیا کیا جائے؟ وہ رقم شوہر ادا کرے گا تو اس پر کیا مسئلہ ہے؟ جو زمین شوہر نے بیوی کو مہر میں دے دی تو بیوی اس کی مالک ہو گئی، بیوی کی اجازت سے، اگر میاں بیوی میں تال میل ہے اور اجازت سے، بیوی کی اجازت سے وہ زمین دونوں لوگ بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں۔ اس کی جگہ پر جو زمین خریدی جا رہی ہے اس کی قیمت زیادہ ہے تو شوہر کچھ پیسے ملا رہے ہیں تو وہ زمین اب مشترک ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک دستاویز تیار رکھنی چاہیے کہ یہ زمین جو خریدی جا رہی ہے اس میں اتنے فیصد بیوی کی ملکیت ہے اور اتنے فیصد شوہر کی ملکیت ہے، یا یہ کہ شوہر بطور قرض کے دے دیں اور بیوی جوڑ کر کے جو ہے وہ قرض ادا کر دے، وہ پوری زمین جو ہے بیوی کی ہو جائے گی، یا شوہر صاحب اور جو ہے سخاوت اور جو ہے دریا دلی کا ثبوت دیں کہ وہ ہدیہ ہی کر دیں کہ جتنے پیسے ہم ملا رہے ہیں بطور ہیبہ کے ملا رہے ہیں، ساری زمین تمہاری ہے، تو یہ سب اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگلا سوال شیخ ظفر بھیونڈی مہاراشٹر، سلام کے بعد انہوں نے پوچھا آپ لوگوں کو جزائے خیر اللہ تعالیٰ فرمائے، بے صبری سے جوابات کا منتظر رہتا ہوں۔ میرا ایک سوال یہ ہے کہ مدارس مکاتب کے جلسے میں مستورات بھی باقاعدہ اجتماع سے آتی ہیں اور ان کے سامنے بڑی اسکرین ہوتی ہے، تو کیا مستورات اسکرین پر علماء کے بیانات دیکھ کر سن سکتی ہیں؟
عورتوں کے بیان میں تو اتفاق ہے علماء کا کہ عورتوں کے بیانات کو مرد حضرات اسکرین پر نہیں دیکھ سکتے، یعنی اسکرین پر ان کے چہرے، ان کی آوازیں جو سننا دیکھنا پایا جاتا ہے، یہ تو مردوں کے لیے ہے۔ آپ نے یہ نہیں پوچھا، میں نے بتا دیا کہ اس میں تو اتفاق ہے۔ البتہ جو آپ کا مسئلہ ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مردوں کا جو پروگرام چل رہا ہے اسکرین پر بڑا کر کے ان کو عورتوں کے خانے میں ڈال دیا جائے کہ عورتیں بھی اس کا ملاحظہ کر لیں اور سننے کے ساتھ دیکھ بھی لیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ مردوں کے پروگرام کو عورتیں بالمشافہہ دیکھ سکتی ہیں کہ نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ بعض حضرات کی رائے دیکھ سکتی ہیں، بعض کے نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ بہتر یہی کہ احتیاط کی جائے اور کوئی ضرورت نہیں، صرف ساؤنڈ لگا دیے جائے، آواز پہنچے، چونکہ مردوں کا آواز پردہ نہیں ہے، لیکن جو ہے مردوں کا دیکھنا یہ فتنے کا سبب بھی ہوتا ہے، اور احتیاط اسی میں اختلافی مسئلے میں کہ ہم اس میں پرہیز کریں۔ اگلا سوال محسن شعیب کمنٹ میں انہوں نے کہا جزاک اللہ حضرت، ایک چیز یہ بھی آج کل عام ہو گئی ہے کہ لوگ مسجد میں تیز آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، وضو خانے کے پاس یا کہیں اور، جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی، تو یہ بتا دیجئے یہ بھی مسجد کی بے ادبی میں آئے گا کہ نہیں؟ اچھا، مسجد میں جو عام کوتاہیاں ہوتی ہیں اس پر ان کا کمنٹ ہے۔ تیز آواز سے بات کرنا، جب بات کرنا ہی منع ہے مسجد میں، دنیا کی بات کرنا مسجد میں منع ہے، تیز آواز سے کریں یا آہستہ آواز سے؟ تیز آواز سے کریں گے تو ڈبل گناہ ہوگا۔ ڈبل گناہ اس لیے کہ دنیا کی بات کرنا گناہ مسجد میں، اور پھر بلند آواز سے بولنا مسجد میں یہ بھی منع ہوتا ہے، تو لہذا یہ جو تیز آواز میں دنیا کی بات کی جا رہی ہے تو یہ دوہرا جرم ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلا سوال شبی حسین کمنٹ میں انہوں نے پوچھا سلام کے بعد، محترم مفتی صاحب ایک التجا ہے آپ سے، مہربانی فرما کر آج آپ نے جو بیان حج کے متعلق دیا ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کروا دیں، عوام الناس کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ان کا سوال نہیں ہے بلکہ ان کا ایک مشورہ ہے کہ اتوار میں جو غریب نواز باسمنڈی میری حال کے اندر جو حاجیوں کا پروگرام ہوا تھا، اس میں تقریباً 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا پروگرام عمرہ اور حج کے تعلق سے ہوا ہے، اس کا ریکارڈ جو ہے یوٹیوب پر ڈال دیں۔ یہ ان حضرات نے ریکارڈ بھی کیا ہوگا اور انہوں نے کوئی اس کا نظم کیا ہے نہیں کیا ہے، جو حضرات پروگرام جو انہوں نے کیا تھا، اور یہ پروگرام چونکہ لمبا ہے یوٹیوب پر تو 5 سے 10 منٹ تک کے مسائل ہی آتے ہیں، صرف اتوار میں جو ہے وہ 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ زیادہ وہ بیان ذرا لمبا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، ہمیں جو حضرات اس میں ہمارے رفقائے کار لگے ہوئے ہیں ہم ان کے کانوں میں یہ بات ڈال دیتے ہیں، اگر کوئی ترتیب بنتی ہے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نے جو قدر دانی فرمائی اور آپ نے اس کو اہمیت دی، جزاک اللہ۔ آخری سوال ہے جناب محمد شہزان، انہوں نے سلام کے بعد پوچھا کہ آپ بینک کو جگہ کرائے پر دے کر کرایہ وصول کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر پہلے سے یہ معاہدہ ہے کہ یہ جگہ بینک والے قائم کرنے کے لیے لے رہے ہیں، تو پھر تو بینک والوں کو اپنی جگہ کرائے پر دینا ہی مکروہ ہے۔ پہلے سے نہیں معلوم ہے، آپ نے مطلقاً کرائے پر اپنی جگہ دے دی، بلڈنگ دے دی، نیچے کا ہال دے دیا، اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بینک قائم کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، تو پھر اس کا وبال انہی پر ہوگا۔ پھر آپ کا کے لیے کرایہ تو دونوں صورتوں میں حلال ہوگا، لیکن بینک کو اپنی جگہ کرائے پر دینا پہلے سے معلوم ہوتے ہوئے منع ہے۔ پہلے سے معلوم نہیں ہے، بعد میں انہوں نے جو ہے کرائے پر لینے کے بعد بینک قائم کر لیا اس میں، تو پھر آپ کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ تو بہرحال احتیاط یہی ہے کہ پہلے سے معلوم ہو جائے تو بینک کو پھر کرائے پر وہ اپنی جگہ نہیں دینی چاہیے، دوسرے ایسے لوگوں کو دینی چاہیے جو جائز کام اس میں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تھے آپ کے آج کے چند سوالات و جوابات، اور الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے جوابات عرض کیے گئے، امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اس کو آگے بھی شیئر کریں اور آئندہ ہم سے اس سوال جواب کے ذریعے سے ہماری اس محفل کو رونق بخشیں۔ جزاکم اللہ۔ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔